آج ہم جو افسانہ شامل کر رہے ہیں اس کا نام ہے بلاؤز۔ یہ کہانی آغاز شباب میں ہونے والی تبدیلیوں کا عمدہ بیان ہے۔ مومن ایک ایسے گھر میں ملازم تھا جس میں شکیلہ اور رضیہ دو روشن خیال بہنیں رہتی ہیں۔ شکیلہ مومن کے سامنے ہی بلاؤز ناپتی، سلتی اور پہن کر دیکھتی ہے، جس کے نتیجے میں مومن کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات کا ہجوم رہنے لگتا ہے اور پھر ایک دن وہ نئی لذت سے آشنا ہوتا ہے۔ کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے مومن بہت بے قرار تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا وجود کچا پھوڑا سا بن گیا ہے۔ کام کرتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، حتیٰ کہ سوچنے پر بھی اسے ایک عجیب قسم کا درد محسوس ہوتا تھا۔ ایسا درد جس کو وہ بیان بھی کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا تھا۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وہ ایک دم چونک پڑتا۔ دھندلے دھندلے خیالات جو عام حالتوں میں بے آواز بلبلوں کی طرح پیدا ہو کر مٹ جایا کرتے تھے، مومن کے دماغ میں بڑے شور کے ساتھ پیدا ہوتے اور شور ہی کے ساتھ پھٹتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ کے نرم و نازک پردوں پر ہر وقت جیسے خاردار پاؤں والی چیونٹیاں سی رینگتی تھیں۔ ایک عجیب قسم کا کھنچاؤ اس کے اعضاء میں پیدا ہو گیا تھا، جس کے باعث اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس تکلیف کی شدت جب بڑھ جاتی تو اس کے جی میں آتا کہ اپنے آپ کو ایک بڑے ہاون میں ڈال دے اور کسی سے کہے مجھے کوٹنا شروع کر دے۔ باورچی خانے میں گرم مسالے کوٹتے وقت جب لوہے سے لوہا ٹکراتا اور دھمکوں سے چھت میں گونج سی دوڑ جاتی تو مومن کے ننگے پیروں کو یہ لرزش بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ پیروں کے ذریعے سے یہ لرزش اس کی تنی ہوئی پنڈلیوں اور رانوں میں دوڑتی ہوئی اس کے دل تک پہنچ جاتی تھی، جو تیز ہوا میں رکھے ہوئے دیے کی طرح کانپنا شروع کر دیتا۔ مومن کی عمر 15 برس کی تھی، شاید 16واں بھی لگا ہو۔ اسے اپنی عمر کے متعلق صحیح اندازہ نہیں تھا، جس کا لڑکپن تیز قدمی سے جوانی کے میدان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسی دوڑ نے، جس سے مومن بالکل غافل تھا، اس کے لہو کے ہر قطرے میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا۔ اس کے جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ گردن جو پہلے پتلی تھی اب موٹی ہو گئی تھی، باہوں کے پٹھوں میں انٹھن سی پیدا ہو گئی تھی، کنٹھ نکل رہا تھا، سینے پر گوشت کی تہہ موٹی ہو گئی تھی اور اب کچھ دنوں سے پستانوں میں گولیاں سی پڑ گئی تھی۔ جگہ ابھر آئی تھی جیسے کسی نے ایک ایک برنٹا اندر داخل کر دیا ہے۔ ان ابھاروں کو ہاتھ لگانے سے مومن کو بہت درد محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کام کرنے کے دوران میں غیر ارادی طور پر جب اس کا ہاتھ ان گولیوں سے چھو جاتا تو وہ تڑپ اٹھتا۔ قمیض کے موٹے اور کھردرے کپڑے سے بھی اس کو تکلیف دہ سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ غسل خانے میں نہاتے وقت یا باورچی خانہ میں جب کوئی اور موجود نہ ہو، مومن اپنی قمیض کے بٹن کھول کر ان گولیوں کو غور سے دیکھتا تھا۔ ہاتھوں سے مسلتا تھا، درد ہوتا، ٹیسیں اٹھتی، اس کا سارا جسم پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ کی طرح جسے زور سے ہلایا گیا ہو کانپ جاتا، مگر اس کے باوجود اس درد پیدا کرنے والے کھیل میں مشغول رہتا تھا۔ کبھی کبھی زیادہ دبانے پر یہ گولیاں پچک جاتی اور ان کے منہ سے لیسدار لعاب نکل آتا۔ اس کو دیکھ کر اس کا چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو جاتا اور وہ سمجھتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ گناہ اور ثواب کے متعلق مومن کا علم بہت محدود تھا۔ ہر وہ فعل جو ایک انسان دوسرے انسانوں کے سامنے نہ کر سکتا ہو، اس کے خیال کے مطابق گناہ تھا۔ چنانچہ جب شرم کے مارے اس کا چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو جاتا تو وہ جھٹ سے اپنی قمیض کے بٹن بند کر لیتا اور دل میں عہد کرتا کہ آئندہ ایسی فضول حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس عہد کے باوجود دوسرے تیسرے روز تخلیے میں وہ پھر اس کھیل میں مشغول ہو جاتا۔ مومن سے گھر والے سب خوش تھے۔ وہ بڑا محنتی لڑکا تھا، ہر کام وقت پر کر دیتا تھا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتا تھا۔ ڈپٹی صاحب کے یہاں اسے کام کرتے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس قلیل عرصے میں اس نے گھر کے ہر فرد کو اپنی محنت کش طبیعت سے متاثر کر لیا تھا۔ 6 روپے مہینے پر وہ نوکر ہوا تھا، مگر دوسرے مہینے ہی اس کی تنخواہ میں 2 روپے بڑھا دیے گئے تھے اور وہ اس گھر میں بہت خوش تھا، اس لیے کہ اس کی یہاں قدر کی جاتی تھی۔ مگر وہ ان کچھ دنوں سے بے قرار تھا۔ ایک عجیب قسم کی آوارگی اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھی
اس کا جی چاہتا تھا کہ سارا دن بے مطلب بازاروں میں گھومتا پھرے یا کسی سنسان مقام پر جا کر لیٹا رہے۔ اب کام میں اس کا جی نہیں لگتا تھا، لیکن اس بے دلی کے ہوتے ہوئے بھی وہ کاہلی نہیں برتتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی اس کے اندرونی انتشار سے واقف نہیں تھا۔ رضیہ تھی سو وہ دن بھر باجا بجانے، نئی نئی فلمی طرزیں سیکھنے اور رسالے پڑھنے میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے کبھی مومن کی نگرانی ہی نہیں کی تھی۔ شکیلہ البتہ مومن سے ادھر ادھر کے کام لیتی تھی اور کبھی کبھی اسے ڈانٹتی بھی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے وہ بھی چند بلاؤزوں کے نمونے اتارنے میں بے طرح مشغول تھی۔ یہ بلاؤز اس کی ایک سہیلی کے تھے جسے نئی نئی تراشوں کے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ شکیلہ اس سے 8 بلاؤز مانگ کر لائی تھی اور کاغذوں پر ان کے نمونے اتار رہی تھی۔ چنانچہ اس نے بھی کچھ دنوں سے مومن کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ڈپٹی صاحب کی بیوی سخت گیر عورت نہیں تھی۔ گھر میں 2 نوکر تھے، یعنی مومن کے علاوہ ایک بڑھیا بھی تھی۔ زیادہ تر باورچی خانے کا کام یہی کرتی تھی۔ مومن کبھی کبھی اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا۔ ڈپٹی صاحب کی بیوی نے ممکن ہے مومن کی مستعدی میں کوئی کمی دیکھی ہو، مگر اس نے مومن سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ انقلاب جس میں سے مومن کا دل و دماغ اور جسم گزر رہا تھا، اس سے تو ڈپٹی صاحب کی بیوی بالکل غافل تھی۔ چونکہ اس کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے وہ مومن کی ذہنی اور جسمانی تبدیلیوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اور پھر مومن نوکر تھا۔ نوکروں کے متعلق کون غور و فکر کرتا ہے؟ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ تمام منزلیں پیدل طے کر جاتے ہیں اور آس پاس کے آدمیوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ مومن کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ وہ کچھ دنوں سے موڑ مڑتا زندگی کے ایک ایسے راستے پر آ نکلا تھا جو زیادہ لمبا تو نہیں تھا مگر بے حد پرخطر تھا۔ اس راستے پر اس کے قدم کبھی تیز تیز اٹھتے تھے، کبھی ہولے ہولے۔ وہ دراصل جانتا نہیں تھا کہ ایسے رستوں پر کس طرح چلنا چاہیے۔ انہیں جلدی طے کر جانا چاہیے یا کچھ وقت لے کر آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی چیزوں کا سہارا لے کر طے کرنا چاہیے۔ مومن کے ننگے پاؤں کے نیچے آنے والے شباب کی گول گول چکنی بٹیاں پھسل رہی تھیں۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ بے حد مضطرب تھا۔ اسی اضطراب کے باعث کئی بار کام کرتے کرتے چونک کر وہ غیر ارادی طور پر کسی کھونٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ لٹک جاتا۔ پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ ٹانگوں سے پکڑ کر اسے کوئی اتنا کھینچے کہ وہ ایک مہین تار بن جائے۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ کے کسی ایسے گوشے میں پیدا ہوتی تھی کہ وہ ٹھیک طور پر ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غیر شعوری طور پر وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہو، کیا ہو، بس کچھ ہو۔ میز پر کرینے سے چنی ہوئی پلیٹیں ایک دم اچھلنا شروع کر دیں، کیتلی پر رکھا ہوا ڈھکنا پانی کے ایک ہی ابال سے اوپر کو اڑ جائے، نل کی جستی نالی پر دباؤ ڈالے تو وہ دوہری ہو جائے اور اس میں سے پانی کا ایک فوارہ سا پھوٹ نکلے، اسے ایک ایسی زبردست انگڑائی آئے کہ اس کے سارے جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں اور ایک ڈھیلا پن پیدا ہو جائے۔ کوئی ایسی بات وقوع پذیر ہو جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ مومن بہت بے قرار تھا۔ رضیہ نئی فلمی طرزیں سیکھنے میں مشغول تھی اور شکیلہ کاغذوں پر بلاؤزوں کے نمونے اتار رہی تھی، اور جب اس نے یہ کام ختم کر لیا تو وہ نمونہ جو ان میں سے سب سے اچھا تھا سامنے رکھ کر اپنے لیے اودی ساٹن کا بلاؤز بنانا شروع کیا۔ اب رضیہ کو بھی اپنا باجا اور فلمی گانوں کی کاپی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ شکیلہ ہر کام بڑے اہتمام اور چاؤ سے کرتی تھی۔ جب سینے پر رونے بیٹھتی تو اس کی نشست بڑی پر اطمینان ہوتی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن رضیہ کی طرح وہ افراتفری پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک ایک ٹانکا سوچ سمجھ کر بڑے اطمینان سے لگاتی تھی تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ پیمائش بھی اس کی بہت صحیح ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ پہلے کاغذ کاٹ کر پھر کپڑا کاٹتی تھی۔ یوں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا مگر چیز بالکل فٹ تیار ہوتی تھی۔ شکیلہ بھرے بھرے جسم کی صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت کدکدے تھے۔ گوشت بھری مخروطی انگلیوں کے آخر میں ہر جوڑ پر ایک ننھا گڑھا تھا۔ جب وہ مشین چلاتی تھی یہ ننھے ننھے گڑھے ہاتھ کی حرکت سے کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے تھے۔ شکیلہ مشین بھی بڑے اطمینان سے چلاتی تھی۔ آہستہ 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 اس کی 2 یا 3 انگلیاں بڑی رعنائی کے ساتھ مشین کی ہتھی کو گھماتی تھیں۔ اس کی کلائی میں ایک ہلکا سا خم پیدا ہو جاتا تھا۔ گردن ذرا
उस तरफ को झुक जाती थी और बालों की एक लट, जिससे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं मिलती थी, नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहमिक रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश नहीं करती थी। जब शकीला ऊदी साटन सामने फैलाकर अपने नाप का ब्लाउज तराशने लगी तो उसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उनका अपना टेप घिस-घिसाकर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था, मगर उससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो सकती है। उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे, मगर अब चूंकि वो पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए सारी पैमाइशें दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतारकर उसने मोमन को आवाज दी। जब वो आया तो उसने कहा, जाओ मोमन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गज ले आओ। कहना शकीला बीबी मांगती है। मोमन की निगाहें शकीला की सफेद बुनियान के साथ टकराईं। वो कई बार शकीला बीबी को ऐसी बुनियानों में देख चुका था, मगर आज उसे एक किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। एक गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है जो कपड़े का बना होता है। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़ के उनसे ये गज ले आओ। कहना शकीला बीबी मांगती हैं। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने ये गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, इसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई, इन लोगों की कोई चीज ज्यादा देर अपने पास रख ली जाए तो वो बुढ़िया तकाजे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ और ये गज लो और यहाँ से मेरा नाप लो। रजिया ने शकीला की कमर और सीने का नाप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुई। मोमन दरवाजे की दहलीज में खड़ा तकलीफदेह खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींचकर नाप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही हुआ, तुमने नाप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्सा पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झूल पड़ जाते हैं। कहाँ का लूं, कहाँ का ना लूं, तुम तो अजीब मखमसे में डाल देती हो। यहाँ का नाप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा और नीचे कर लो। जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाई वाह, चीज के फिट होने में तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो, कैसे फिट कपड़े पहनती है। मजाल है जो कहीं शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। लो अब तुम नाप लो। ये कहकर शकीला ने सांस के जरिए से अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोककर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ उसके अंदर के कई गुब्बारे फट गए हैं। उसने घबराकर कहा, गज लाइए बीबी जी, मैं दे आऊं। शकीला ने उसे झिड़क दिया। जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गज उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर ये गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि काले काले बाल उसकी मूंछें बन जाए। बचपन में वो भुट्टों के काले और सुनहरे बाल निकालकर अपनी मूंछें बनाया करता था। उसको अपने बालाई होंठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट उसे महसूस हुआ करती थी, उसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होंठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और उसकी बगल छुप गई थी, मगर मोमन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसके तस्वर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में उसके स्याह बाल झांकते रहे। थोड़ी देर के बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ उसे वापस दे आओ। कहना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले से ख्यालात पैदा हो रहे थे। देर तक उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला, जिसमें उसने ईद के नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर और ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रोमी टोपी
रोमी टोपी का ख्याल आते ही मोमन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रोमी टोपी निकाली और उसके नरम और लचकीले फुंदने पर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि अंदर से शकीला बीबी की आवाज आई, मोमिन। मोमन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढकना बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। इन चमकीले और फिसल फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमन की तरफ मुतवज्जे हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? मोमन की जुबान में लुकनत पैदा हो गई। नहीं बीबी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी, मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमन ने खसियानी हंसी के साथ जवाब दिया। ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंसी। रसिया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देखकर मोमन को एक अजीब सी तस्कीन हुई और इस तस्कीन ने उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मुज़हिका खेज तौर पर अहम करना हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनांचे लड़कियों की तरह झीम कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या करोगे इस रुमाल को? मोमन ने झीम कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। ये सुनकर शकीला और रसिया दोनों देर तक हंसती रही। गले में बांधोगे तो याद रखना, मैं उसी से फांसी दे दूंगी तुम्हें। ये कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया से कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही बुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रसिया ने जवाब न दिया और वो नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू की जो वो 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान में शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें ये बुनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक नई दुकान नई खुली है ना, वहां जहां तुम उस दिन मेरे साथ गए थे, वहां जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बुनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे, इसलिए कुछ रियायत जरूर करे। समझ लिया ना? मोमन ने जवाब दिया, जी हाँ। अब तुम परे हट जाओ। मोमन बाहर निकलकर दरवाजे की ओर में हो गया। चंद लम्हात के बाद बुनियान उसके कदमों के पास आकर गिरा और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना हम इसी किस्म इसी डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमन ने बहुत अच्छा कहकर बुनियान उठा लिया जो पसीने के बायस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदन की बू भी उसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें उसको बहुत भली मालूम हुई। वो इस बुनियान को, जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था, अपने हाथों में मसलता बाहर चला गया। जब भाव भाव दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई शुरू कर चुकी थी, इस स्याही माइल साटन के ब्लाउज की जो मोमन की रोमी टोपी के फुंदने से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार थी। ये ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूटी तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरें उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर ऊदी साटन की चमकदार कतरें अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो उनको क्या करेगा। दूसरे रोज उसने जेब से कतरें निकाली और अलग बैठकर उनके धागे अलग करने शुरू कर दिए। देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा, हत्ता के धागे के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तसव्वुर में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों का छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी शकीला ने उसे कई बार बुलाया। काली साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो उस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बजा फैले हुए थे, फिर उस पर सिलाई की गई जिससे सब शिकने दूर हो गई और चमक भी दोबाला हो गई।
اس کے بعد کچی حالت ہی میں شکیلا نے اسے پہنا، رضیہ کو دکھایا۔ دوسرے کمرے میں سنگھار میز کے پاس جا کر آئینے میں خود اس کو ہر پہلو سے اچھی طرح دیکھا۔ جب پورا یقین ہو گیا تو اسے اتارا، جہاں جہاں تنگ یا کھلا تھا وہاں نشان بنائے اور اس کی ساری خامیاں دور کی۔ ایک بار پھر پہن کر دیکھا، بالکل فٹ ہو گیا تو پکی سلائی شروع کی۔ ادھر اودی ساٹن کا یہ بلاؤز سیا جا رہا تھا، ادھر مومن کے دماغ میں عجیب و غریب خیالوں کے جیسے ٹانکے سے ادھڑ رہے تھے۔ جب اسے کمرے میں بلایا جاتا اور اس کی نگاہیں چمکیلی ساٹن کے بلاؤز پر پڑتی تو اس کا جی چاہتا کہ وہ ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھے۔ صرف چھو کر ہی نہیں دیکھے بلکہ اس کی ملائم اور روئیں دار سطح پر دیر تک ہاتھ پھیرتا رہے، اپنے کھردرے ہاتھ۔ اس نے ان ساٹن کے ٹکڑوں سے اس کی ملائمت کا اندازہ کر دیا تھا۔ دھاگے جو اس نے ان ٹکڑوں سے نکالے تھے اور بھی زیادہ ملائم ہو گئے تھے۔ جب اس نے ان کا گچھا بنایا تھا تو دباتے وقت اسے معلوم ہوا کہ ان میں ربڑ سی لچک بھی ہے۔ وہ جب اندر آ کر بلاؤز کو دیکھتا، اس کا خیال فوراً ان بالوں کی طرف دوڑ جاتا جو اس نے شکیلا کی بغل میں دیکھے تھے، کالے کالے بال۔ مومن سوچتا تھا، کیا وہ بھی اس ساٹن ہی کی طرح ملائم ہوں گے؟ بلاؤز بالآخر تیار ہو گیا۔ مومن کمرے کے فرش پر گیلا کپڑا پھیر رہا تھا کہ شکیلا اندر آئی۔ قمیص اتار کر اس نے پلنگ پر رکھی۔ اس کے نیچے اسی قسم کا سفید بنیان تھا جس کا نمونہ لے کر مومن بھاؤ دریافت کرنے گیا تھا۔ اس کے اوپر شکیلا نے اپنے ہاتھ کا سلا ہوا بلاؤز پہنا، سامنے کے ہک لگائے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مومن نے فرش صاف کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا۔ بلاؤز میں اب جان سی پڑ گئی تھی۔ ایک دو جگہ پر وہ اس قدر چمکتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا ساٹن کا رنگ سفید ہو گیا ہے۔ شکیلا کی پیٹھ مومن کی طرف تھی، جس پر ریڑھ کی ہڈی کی لمبی جھری بلاؤز فٹ ہونے کے باعث اپنی پوری گہرائی کے ساتھ نمایاں تھی۔ مومن سے نہ رہا گیا، چنانچہ اس نے کہا، بی بی جی، آپ نے تو درزیوں کو بھی مات کر دیا۔ شکیلا اپنی تعریف سن کر خوش ہوئی، مگر وہ رضیہ کی رائے طلب کرنے کے لیے بے قرار تھی، اس لیے وہ صرف اچھا سلا ہے نا کہہ کر باہر دوڑ گئی۔ مومن آئینے کی طرف دیکھتا رہ گیا جس میں بلاؤز کا سیاہ اور چمکیلا عکس دیر تک موجود رہا۔ رات کو جب وہ پھر اس کمرے میں سراہی رکھنے کے لیے آیا تو اس نے کھونٹی پر لکڑی کے ہینگر میں اس بلاؤز کو دیکھا۔ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، چنانچہ آگے بڑھ کر پہلے اس نے غور سے دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے اس پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا محسوس کرتے ہوئے اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی اس کے جسم کے ملائم روئیں پر ہولے ہولے بالکل ہوائی لمس کی طرح ہاتھ پھیر رہا ہے۔ رات کو جب وہ سویا تو اس نے کئی اوٹ پٹانگ خواب دیکھے۔ ڈپٹی صاحب نے پتھر کے کوئلوں کا ایک بڑا ڈھیر اسے کوٹنے کو کہا۔ جب اس نے ایک کوئلہ اٹھایا اور اس پر ہتھوڑے کی ایک ضرب لگائی تو وہ نرم نرم بالوں کا ایک گچھا بن گیا۔ یہ کالی کھانڈ کے مہین مہین تار تھے جن کا گولا بنا ہوا تھا۔ پھر یہ گولے کالے رنگ کے غبارے بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہوئے، بہت اوپر جا کر یہ پھٹنے لگے۔ پھر آندھی آ گئی اور مومن کی رومی ٹوپی کا پھندنا کہیں غائب ہو گیا۔ پھندنے کی تلاش میں وہ نکلا، دیکھی اور اندیکھی جگہوں میں گھومتا رہا۔ نئے لٹھے کی بو بھی کہیں سے آنا شروع ہوئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک کالی ساٹن کے بلاؤز پر اس کا ہاتھ پڑا۔ کچھ دیر وہ اس درکتی ہوئی چیز پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر دفتن ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اسے خوب تعجب اور ایک انوکھی ٹیس کا احساس ہوا۔ اس کی حالت اس وقت عجیب و غریب تھی۔ پہلے اسے تکلیف دہ حرارت محسوس ہوئی تھی، مگر چند لمحات کے بعد ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے جسم پر رینگنے لگی۔